بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ الف جو ہے وہ اس کی ایک صورت ہے کہ یا تو وہ پر پڑھا جائے گا اگر ما قبل جو ہے قاف ہو، خا ہو، صاد ہو، ضاد ہو، غین، طاء اور ظا، یعنی خصہ دغت القذ میں سے کوئی حرف ہو تو الف پر پڑھا جائے گا۔ اور الف باریک تب پڑھا جائے گا جب حروف مستعلیہ کے علاوہ کوئی حرف اس کے ماقبل آ جائے، جیسے مالکی۔ اب یہ استفعال کی صفت پائی جاتی ہے تو الف جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ آگے ہے لام۔ لام کے قاعدے کی اگر ہم بات کریں تو لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اس میں جلالت ہو، اللہ کا نام ہو، تو اس کی پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ لام پر پڑھا جائے اور لام باریک پڑھا جائے۔ لام پر تب پڑھا جائے گا اگر اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہو یا مضموم ہو، یعنی یا تو وہاں زبر موجود ہو اللہ کے نام سے پہلے، یا وہاں پر پیش موجود ہو تو اللہ پر پڑھا جائے گا، جیسے رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، واللہ، اللہم۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں جو مثالیں ہیں یہ اللہ کی لام کو پر پڑھنے کی مثالیں ہیں۔ اب دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ وہ باریک پڑھا جائے، یعنی اس میں جلالت کا لام باریک پڑھا جائے اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا ما قبل مکسور ہو، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں پر دو مثالیں ہمارے سامنے آئیں۔ بسم اللہ کی لام، اس میں جلالت کی جو لام ہے وہ باریک پڑی گئی، اور الحمدللہ میں للہ کی لام جو ہے وہ باریک پڑی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جلالت سے پہلے کسرہ آ جائے، اس میں جلالت سے پہلے یا ما قبل جو ہے وہ مکسور ہو تو اللہ کی لام باریک پڑی جائے گی، جیسے قل اللہم۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا اس کا ہے حصہ را۔ الف کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، لام کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا، اور را کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو را مفتوح ہو یا مضموم ہو تو را پر پڑھا جائے گا، جیسے رشد، رشد۔ را ساکن ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو یا مضموم ہو، را خود ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے یا مضموم ہے تو را جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا، جیسے یرجعو، ترجعو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر را جو ہے یا را زبر یر، یر، را، را، یہ پر ہے، لیکن اگر میں اس کو بولوں یرجعو تو یہ غلط ہو جائے گا۔ را ادا تو ہو جائے گا، حرف ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی خوبصورتی میں کمی آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم اس کا ما قبل دیکھیں کہ اس کا ما قبل جو ہے وہ مکسور ہے، مفتوح ہے یا مضموم ہے، تو اسی کے مطابق ہم اس کو ڈسکس کریں۔ تو یہاں پر یرجعو میں را جو ہے وہ ساکن ہے خود، اور اس کا جو ما قبل ہے وہ مفتوح ہے، تو مفتوح ہونے کی وجہ سے را پر ہوگا۔ ترجعو میں را جو ہے وہ ساکن ہے اور ما قبل مضموم ہے، تو ضمہ ہونے کی وجہ سے وہ پر ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ را سے پہلے کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو، جیسے رب ارجعون۔ اب یہاں پر ربی ایک کلمہ ہے، ارجعون دوسرا کلمہ ہے، دو کلمے ہیں۔ پہلے کلمے میں با جو ہے وہ مکسور ہے اور دوسرے کلمے میں را جو ہے وہ ساکن ہے، تو ایسی صورت میں بھی را پر پڑھا جائے گا۔ چوتھی صورت ہے را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو، مثلا ارجعو۔ اب یہاں پر بھی آپ اس کو ارجعو پڑھ سکتے ہیں، را پر ہوگا۔ پانچویں صورت ہے را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو اسی کلمہ میں، تو پھر را جو ہے دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی اور پر بھی، یعنی ارصادن، تو ارصادن بھی پڑھ سکتے ہیں اور را کو پر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح
फिरकिन की रॉ जो है वो बारीक भी पढ़ सकते हैं, और फिरकिन फिरकिन ये रॉ भी पूर्ण पढ़ सकते हैं। छठी और आखिरी सूरत इसकी है कि रॉ वकफ की वजह से साकिन हो और उसका मा कबल भी साकिन हो और इसके मा कबल मफ्तू हो या मजमूम हो। देखिए रॉ खुद भी साकिन है, ठीक है, उसका मा कबल भी साकिन है। रॉ साकिन है, हरफ साकिन है रॉ, उससे पहले भी हरफ जो मौजूद है वो भी साकिन हो। अब क्या करेंगे, अब हम उससे पहले देखेंगे, यानी रॉ से पहले हरफ देखेंगे, अगर वो साकिन है तो उससे पहला हरफ देखेंगे, अगर वो साकिन ना हो, वो मुतहर्रक हो, मफ्तू हो, मजमूम हो, तो रॉ पुर होगा, मकसूर हो तो रॉ बारीक होगा। अब रॉ तीन तरह की है, रॉ मुरामा, रॉ मुशद्दद और रॉ मुमाला। रॉ मुरामा जो है, मुरामा के मतलब होते हैं हरकत का कुछ हिस्सा पढ़ना, यानी ऐसी रॉ पढ़ी जाए कि उसका कुछ हिस्सा पढ़ा जाए। वक़फ़ बिर रूम बोलते हैं उसको। तो वो रॉ की जो अपनी हरकत होगी वो कैसे, जैसे क़द्रिन की एक मिसाल दे रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो क़द्री की रॉ जो है इस पर हम वक़फ़ बिर रूम करते हैं, तो रॉ जो है वो बारीक, वो बारीक पढ़ी जाएगी। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र यहाँ पे, अब ये देखें ये हर एक के एंड पे क़द्री है, तो यहाँ पे जब हम रॉ मुतहर्रक है उसको जब हम साकिन करेंगे तो रॉ की कुछ हिस्सा रॉ का क़द्र, क़द्री, ठीक है, क़द्री, क़द्री, रॉ ज़ेर री, ये पूरी हम इसको शो नहीं करेंगे, रॉ के नीचे हरकत को हम इसको मुख्तसर शो करेंगे, क़द्री, क़द्र, क़द्र, ठीक है, रॉ बारीक पड़ी जाएगी ये। और इसी तरह गफूरुन की रॉ जो है ये पुरोगी, अगर हम पढ़ते हैं गफूर, ठीक है, रॉ यहाँ पर पुर है। दूसरा है रॉ मुशद्दद। रॉ मुशद्दद जो है ये अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ी जाएगी और रॉ मुदगमा दूसरे रॉ के ताबे होगी। रॉ मुदगमा कौन सी है, यानी हमने इदगाम के बारे में पढ़ा। इदगाम क्या था, इदगाम ये था कि अगर पहला हरफ साकिन हो तो पहले हरफ को दूसरे मुतहर्रक हरफ में शामिल कर देते हैं, तो वो कहलाता है इदगाम। अब जिस हरफ को, वो जो कायदा अप्लाई किया गया है जिसको आप इदगाम बोलते हैं, वो जिस हरफ पर लागू किया गया है उसको मुदगमा बोलना है, रॉ मुदगमा। तो दूसरी रॉ के ताबे होगी, कहा गया। अब पहली रॉ जो मुदगम की गई, पहली रॉ जो शामिल की गई दूसरी रॉ में, तो पहली रॉ दूसरी रॉ के ताबे होगी, यानी अगर दूसरी रॉ बारीक पड़ी जा रही है तो पहली रॉ भी बारीक पड़ी जाएगी। अगर दूसरी रॉ पुर पड़ी जा रही है तो पहली रॉ भी पुर पड़ी जाएगी। जैसे यहाँ पर दो मिसालें दी गई हैं, फफिर्रू इलल्लाह, ये लफ्ज है फफिर्रू। अब यहाँ पर देखें, इस हिस्से में देखें, इसको मैं लिखता हूं एक साइड पे ताकि आपको आसानी रहे समझने में कि ये कैसे है। फा ज़बर फा, ये मैं अलग अलग लफ्ज लिखूंगा। फा जेर रॉ, फिर इसको यहां से शुरू करते हैं ताकि एक ही लाइन में पूरा आ जाए। फा ज़बर फा, फा जेर रॉ, फिर ये साकिन है पहला रॉ, रॉ पेशवा रू, फिर रू। अब ये हरफ इस तरह है। अब यहां पर देखें कि ये जो पहली रॉ है, ये वाली, ये पहली रॉ है, ये रॉ साकिन है, ये रॉ मुतहर्रिक है। अब ये पहली रॉ को रॉ मुदगमा बोलेंगे हम, क्योंकि ये रॉ का इदगाम होगा दूसरी रॉ में।
اب جب پہلی را کا ادغام دوسری میں ہو رہا ہے تو ہم نے قاعدہ پڑھا رائے مشدد میں کہ پہلی را یعنی را مدغمہ جو ہے وہ دوسری را کے تابع ہوگی. اب ہم دیکھیں گے تو دوسری را کے اوپر کیا ہے جی؟ دوسری را کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ صالح بتائیے گا ذرا. دوسری را یہاں پر کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ مشدد ہے، اس کے اوپر شد ہے. نہیں شد تو ہے لیکن جب جوڑوں میں ہم پڑھیں، دوبارہ سے میں لکھ رہا ہوں دیکھیں ذرا، میں حرکت کی بات کر رہا ہوں. حرکت کون سی ہے دوسری را میں؟ فا ضمہ. فا ہاں ضمہ ہے. ضمہ ہے. تو پہلی دوسری را کے اوپر ضمہ ہے تو اگر ضمہ آ جائے را پر تو مضموم را کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پر یا باریک؟ جی پر پڑھیں. پر پڑھیں گے. تو قانون کے مطابق رائے مشدد پر میں پڑھیں گے. جی پر پڑھیں گے. تو قانون کے مطابق رائے مشدد میں دوسری را پر ہو رہی ہے تو پہلی را کو بھی ہم پر پڑھیں گے. تو اس کو ہم پڑھیں گے فَفِرُّوا فَفِرُّوا نہ کہ فَفِرُّوا. پہلی را کو آپ باریک اور دوسری را کو پر نہیں، ایسے نہیں کریں گے بلکہ ہم دوسری را کو دیکھیں گے اور دوسری را یہاں پر پر ہو رہی ہے. اب اسی طرح دوسرا حرف ہے اس کو دیکھتے ہیں ذریتن. اب یہاں پر اس کو میں سرکل کر دیتا ہوں ذریتن کو. یہ لے جی، یہ ہم نے اس کو سرکل کر لیا ہے. اب میں اس کے جوڑ لکھتا ہوں. جوڑ اس کے کیسے کریں گے؟ کس طرح کریں گے؟ زال پیش رو یا زبر یا تا دو زبرتن ذریتن. اب یہاں پر مس رہانا آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہاں پر ہمارے پاس پہلی را ساکن ہے، دوسری را کے نیچے کیا ہے؟ را پر حرکت کیا ہے؟ ریحانہ فیصل مائک آن کیجئے. لگتا ہے آواز نہیں جا رہی انہیں. صالح آپ بتا دیں مجھے بیٹے، یہاں پر را مکسور ہے، کسرہ ہے اس کے نیچے. مکسور ہے، کسر ہے نیچے، تو یہ را بھی کیا ہوگی؟ جی آگے جی پوچھا یہ جا رہا تھا کہ یہاں پر پہلی را ساکن ہے تو دوسری را جو ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو زیر ہونے کی وجہ سے دوسری را باریک پڑی جائے گی یا پر پڑی جائے گی؟ یہ بتائیے گا. ہاں جی بتائیں. را مکسور ہو، را پہ حرکت ہے زیر کی، باریک کسرہ ہے. ہاں جی پڑھی جائے باریک پڑی جائے گی، باریک پڑی جائے گی. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ باریک پڑی جائے گی تو اس کا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو آور رول، قانون ہمارا کیا ہے؟ بس اپنا مائک بند کر لیں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ اپنا مائک بند کر لیں. مائک بند کر لیں آپ اپنا. جی تو یہاں پر میں نے انڈر لائن اس کو سرکل کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے قانون کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح کر سکتے ہیں کہ یہاں پر پہلی را ساکن، دوسری را متحرک بھی مکسور. تو پہلی را مدغمہ دوسری را کے تابع ہوگی تو را مکسور باریک پڑی جاتی ہے. تو یہاں پر را جو ہے وہ مشدد باریک پڑی جائے گی اور ہم اس کو پڑھیں گے ذریتن
ذریتن، ٹھیک ہے. ففروا میں را پر پڑی گئی اور یہاں پر را باریک پڑی گئی. یہ رائے مشدد کا قانون ہے. تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے آسان الفاظ میں کہ رائے مشدد میں را مدغمہ دوسری را کے تابع ہوتی ہے. دوسری را باریک پڑی جائے تو پہلی باریک، دوسری را پر پڑی جائے تو پہلی بھی پر پڑی جائے گی. رائے ممالہ، رائے ممالہ وہ را ہے جس میں امالہ کیا گیا ہو. امالہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا صفات کو ذکر کرتے ہوئے، ہم نے کہا امالہ یہ ہے کہ فتحہ کو کسرہ کی طرف مائل کر دینا، یا کو کسرہ کی طرف مائل کر دینا امالہ کہلاتا ہے. اب امالہ کی دو قسمیں، امالہ صغرا اور امالہ کبرا. یہ لکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی 7 اور 8 قراتیں ہیں. 7 عشرہ ان کو بولتے ہیں، 7 اور 8 قراتیں. تو یہ 7 عشرہ میں ایک روایت حفص ہے، اس میں مکمل قرآن مجید میں صرف ایک لفظ ہے جس کو جہاں پر امالہ ہوتا ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں مجریہا، بسم اللہ مجریہا. یہ 12ویں سپارے کی آیت کا حصہ ہے. تو یہاں پر امالہ صغرا اگر کریں تو میم جیم زبر مج، را یا زبر رئی، ہا الف زبر ہا، مج رئی ہا ہے. اور اگر امالہ کبرا کریں تو مجریہا ہوگا، یعنی کسر مجہول کی طرح، اور لفظ مجریہا میں امالہ کبرا ہوتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہم اس کو مجر صغرا پڑھا جائے گا، نہ کہ امالہ کبرا. کیسے؟ لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح لکھا گیا ہے، اگر آپ وہاں دیکھیں گے یوں ہے لکھا ہوا مجریہا. تو یہاں پر ہم اس کو اس صورت میں پڑھتے ہیں مجریہا، ٹھیک ہے. اس کو ہم اس صورت میں پڑھتے ہیں اور یہ صورت امالہ صغرا کی بنتی ہے. تو یہ را کے تفخیم و ترقیق کے قواعد تھے جو میں نے آج آپ کو بتائے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے چلیں گے. ویسے اس سے اگلا جو سبق ہے وہ باریک ہونے کا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کی 4 صورتیں ہیں کہ را کب باریک ہوگی. را مکسور ہو جیسے شاریبا، شین زبر شا، را ری، با زبر با، شاری با، شاری با، شاریبا. را ساکین ما قبل کسرہ، یعنی را سے پہلے کسرہ آ جائے، زیر آ جائے، اصلی کسرہ ہو تو پھر را جو ہے وہ باریک پڑی جائے گی. اور اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ را کے ما قبل مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، جیسے فرعون و ثمود، فرعون و ثمود. را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، خیر، خیر. یہاں پر بھی را جو ہے وہ باریک پڑی جائے گی. را موقوفہ کا ما قبل بھی ساکن ہو تو اس کا ما قبل اگر کسرہ ہو تو را باریک ہوگی، جیسے فکر، ذکر، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی را جو ہے وہ باریک پڑی جاتی ہے. تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے. آج کے سبق میں ہم الف، لام اور را کے قواعد کو ڈسکس کیا، تفخیم اور ترقیق کے قواعد. کل ہم انشاءاللہ میم ساکن کے قواعد کو ڈسکس کریں گے، اور یہ میم ساکن کے قواعد صفات عارضہ کی صفات بھی ہیں، ادغام، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. تو انشاءاللہ کل ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.